بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ الحمدللہ میزان الصرف کے سبق کے اندر اس سے پہلے ہم نے 7 اقسام کو مکمل کیا اور آج میزان الصرف کا آگے دوسرا حصہ جس کے اندر تمام افعال متصرفہ جن کی گردان کی جاتی ہے 3 قسموں پر مشتمل ہے ابتدائی طور پر، وہ آج ہم وہ 3 قسمیں پڑھیں گے: ماضی، مستقبل، حال۔ ماضی، حال، استقبال بھی کہتے ہیں اور مستقبل بھی کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ان تینوں سے بنا ہے۔ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ گزشتہ سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، حروف چاہے کم ہوں یا زیادہ سوائے عارضہ کے۔ جیسے ماضی کی گردان ہے، مثال کے طور پر فاعل عین کلمہ کے فتح کے ساتھ بھی آتی ہے، فاعل عین کلمہ کے کسرہ کے ساتھ بھی آتی ہے، اور فاعول عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ بھی آتی ہے۔ جیسے ضربہ بروزن فعل، سمع بروزن فاعل، اور کارما شارفہ بروزن فاعول۔ حال جو موجودہ زمانے پر دلالت کرے، اور استقبال یا مستقبل جو آنے والے زمانے پر دلالت کرے، لیکن ان دونوں کے لیے مضارع کا صیغہ ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے، حال کے لیے بھی اور استقبال کے لیے بھی۔ اس وجہ سے میں نے ساتھ ہی لکھ دیا، جیسے یفعل، یفعل، یفعل۔ اس کا بھی عین کلمہ مفتوح بھی ہوتا ہے اور مکسور بھی ہوتا ہے، اور عین کلمہ اس کا مضموم بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو 2 گردانیں ہیں، چاہے وہ ماضی کی ہوں یا مضارع کی ہوں، تو ان کے کل 14 صیغے بنتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے اندر 3 صیغے مذکر غائب کے آتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر فعل، فعلا، فعلو، اور 3 صیغے مؤنث غائب کے آتے ہیں، جیسے فعلت، فعلتا، فعلنا، اور 3 صیغے مذکر حاضر کے آتے ہیں، جیسے فعلتا، فعلتما، فعلتم، اور 3 صیغے مؤنث حاضر کے آتے ہیں، جیسے فعلتے، فعلتما، فعلتن، اور 2 صیغے اس کے اندر، ایک واحد متکلم کا جیسے فعلتو، اور ایک صیغہ جو تثنیہ اور جمع متکلم کا آتا ہے، جیسے فعلنا۔ تو اس طرح ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں۔ مضارع کے اندر بھی اسی طریقے سے 3 صیغے مذکر کہیں گے، جیسے یفعلو، یفعلان، یفعلون، اور 3 صیغے اس کے اندر مؤنث غائب کے آتے ہیں، جیسے تفعلو، تفعلان، یفعلنا، اور اسی طرح 3 مذکر حاضر کے آئیں گے صیغے، جیسے تفعلو، تفعلان، تفعلون، اور 3 صیغے مؤنث حاضر کے آتے ہیں، جیسے تفعلینا، تفعلان، تفعلنا، اور ایک صیغہ واحد متکلم کا جیسے افعلو، اور ایک صیغہ جو تثنیہ اور جمع متکلم مال غیر کا آتا ہے، جیسے کہ نفعلو۔ لہذا تمام افعال متصرفہ 3 قسم پر ہیں: ماضی، حال اور استقبال۔ لیکن ماضی کی ایک الگ گردان آتی ہے اور حال اور استقبال کی ایک ہی گردان آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ حال کے لیے کوئی الگ مستقل گردان ہو اور استقبال کے لیے ایسا الگ نہیں، کیونکہ زمانے کے اعتبار سے حال زمانے تو 3 ہیں، اس وجہ سے الگ الگ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن مضارع کے اندر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ البتہ یہ ہے، چاہے وہ ماضی کی گردان ہو یا مضارع کی ہو، ان میں سے ہر ایک کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے لکھ بھی دیا ہے اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیا ہے۔ تو آپ نے یہ یاد کر لینا ہے کہ تمام افعال متصرفہ 3 قسم پر ہیں، جن کی گردان ہوتی ہے ماضی، حال اور استقبال، لیکن ماضی کی ایک الگ گردان ہوتی ہے، اور ماضی کی گردان کے اندر عین کلمہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے، مضموم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مضارع کی جو گردان ہوتی ہے اس کے اندر بھی عین کلمہ مفتوح بھی ہو سکتا ہے، مکسور بھی ہو سکتا ہے، مضموم بھی، اور ان میں سے ہر ایک کے اجمالی طور پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 3 صیغے مذکر غائب کے آئیں گے، 3 صیغے مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 صیغے واحد تثنیہ جمع متکلم کے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد سبق نمبر 1 ہے گردان فعل ماضی مثبت معروف۔ ماضی کے اندر بھی 2 طرح کی گردانیں آتی ہیں،
ایک مثبت بھی ہوتی ہے اور ایک منفی بھی، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، معروف بھی ہے مجہول بھی۔ تو پہلی گردان جو ہے گردان فعل ماضی مثبت معروف، اس گردان کو آپ نے اچھے طریقے سے دو دو سیگے، تین تین، چار چار، پانچ پانچ، چھ چھ کر کے ایک سانس کے اندر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے گردان فعل ماضی مثبت معروف، فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کا آپ نے ترجمہ اور صیغہ جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے۔ مثلا فعل کیا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، گردان فعل ماضی مثبت معروف۔ فعلا کیا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، گردان فعل ماضی مثبت معروف۔ فعلو کیا ان سب مردوں نے زمانہ گزشتہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، گردان فعل ماضی مثبت معروف۔ اس طرح پورا ترجمہ اور گردان لکھی ہوئی ہے، ہر ایک کے اندر صیغے کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے اور سامنے صیغہ بھی موجود ہے اور اس کے اندر گردان بھی موجود ہے۔ تو کل آپ نے ماضی مستقبل حال کی تعریف یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبق نمبر 1 کی گردان بمائے ترجمہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ماضی مجہول بنانے کا طریقہ انشاءاللہ ہم بعد میں لکھیں گے۔